پوائنٹ وائز منشور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم آپ سے سیکھیں گے کہ اس کے علاوہ کیا کیا پوائنٹس ہیں جو کہ منشور میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں. ٹائم ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے تو ہم نے نوجوانوں سے ہی اس کی رائے لینی ہے, کیونکہ آپ لوگ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے ہیں. آپ لوگوں کی ہر ایک کی بات سے میں بڑا امپریس ہوا. مطلب ہم نے ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں کو ایڈریس کیا ساری زندگی, لیکن ان میں سے اکثریت ان کی ہوتی تھی جب آ کے وہ بیٹھ کے تالی بجا کے چلے گئے. مجھے اسپارک نظر آیا, وہ شاید کراچی میں نظر نہیں آیا جو اندرون سندھ میں جا کے نظر آ گیا الحمدللہ. تو میں پارٹی کے منشور کی ہی بات کروں گا اور اس میں پھر ہم لوگ بات کریں گے کہ اس میں کیا کچھ ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پاکستان کی تعلیمی اصلاحات کی بات کی کہ پاکستان میں دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے, اور یکساں تعلیمی نظام امپلیمنٹ کرنے کے نعرے ہر پولیٹیکل پارٹی نے لگائے. اس کا فارمولہ نہیں بتایا, اور فارمولہ امپلیمنٹ کرنے کا دھوکہ ہمیں گورنمنٹ نے دیا کہ یکساں تعلیمی نظام رائج ہو گیا, لیکن اگر کوئی اسکول اس اپنا نصاب پڑھانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے. یعنی نوسر بازی کی ہے حکومت نے سیدھی سیدھی ہم لوگوں کے ساتھ کہ او اے لیول کے اسکولز جو ہیں وہ جو مرضی اپنی طرف سے وہ پڑھائیں نصاب. سرکاری اسکولوں میں وہی ہوگا اور پرائیویٹ اسکولوں میں وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. آپ دو نہیں ایک پاکستان کا نیریٹو صرف تب لا کے کامیاب ہو سکتے ہیں جب یہ لا بنا دیا جائے پاکستان میں کہ تمام سرکاری ملازمین پر لازم قرار دیا جائے, تمام گزٹڈ آفیسرز پر, تمام ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز پر یہ اور بیوروکریٹس پر یہ لازم قرار دیا جائے کہ 10ویں تک کی بیسک تعلیم آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں غریب کسان مزدور حالی کے بچے کے ساتھ حاصل کرے گا. جب یہ لا بن جائے گا تو ہوگا کیا, ایم این اے صاحب کال کریں گے پرنسپل کو کہ میرے بیٹا فلوئنٹ انگلش نہیں بول رہا, میرے بیٹے کو پورے کلمے یاد نہیں ہو رہے, میرا بیٹا کانفیڈنس لیول اس کا 0/0 ہے. تو پرنسپل صاحب آپ کچھ کر نہیں رہے. تو اس ایم این اے کے ڈر سے جب پرنسپل ایم این اے کے بچے کو پڑھائے گا اچھے طریقے سے تو آٹومیٹیکلی میرپور خاص کے کسی دور دراز گاؤں میں سرکاری اسکول میں جہاں اس کا بیٹا پڑھ رہا ہوگا وہاں 800 اور مزدوروں اور ہاریوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے جن کا بھلا ہو جائے گا. یہ ہے وہ لا جو کہ آپ بائی ہک اور کروک انسان نیت کر لے وہ لے آتا ہے. جب ہم لوگوں نے 2 دھرنے دیے 8 گھنٹوں کے دھرنوں پہ اگر ہم او آئی سی کا اجلاس حکومت کو مجبور کر کے ان کو لیٹر لکھوا سکتے ہیں تو ایک 40-50 ملک ایک طرف یا ایک ملک میں ایک لا امپلیمنٹ کرانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دوسری چیز پہ آتا ہوں, خود مختار پاکستان. ایک ریاست خود مختار کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. ایک ریاست خود مختار کب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی کی ڈکٹیشنز پہ نہیں چلتی. ایک ریاست خود مختار کب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی بڑے ملک کے فرنٹ مین کے کہنے پہ کوالالمپور سمٹ پہ جانے سے انکار کرنے کا فیصلہ کرے. وہ کہ نہیں میں نے آپ سے پوچھ کے نہیں جانا یا جانا ہے, یہ یو آر نو ون ٹو ڈکٹیٹ می, تب ہوتی ہے خود مختار ریاست. لیکن وہ کب بنتی ہے؟ جب وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو. پاکستان قدموں پہ کھڑا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ہیں مقروض. اسی کو کشمیر سے جوڑیں. میرے میرپور خاص کی اگر کوئی ایک بہن آ کے مجھے کہتی ہے کہ فلاں پنڈ کے چودھری نے میرے گھر پہ قبضہ کر دیا ہے, شہیر صاحب آؤ میرے ساتھ اور اس قبضے کو چھڑوا کے دو, تو میں بڑے دلیری کے ساتھ بہن کے ساتھ جانے کو تیار ہوں گا. لیکن اچانک میرے ذہن میں آ جائے گا کہ چودھری صاحب سے تو میں نے, وڈیرا صاحب سے تو میں نے 2 کروڑ کا قرضہ لیا ہوا ہے. تو میں وڈیرا صاحب کو جا کے بولوں گا کہ وڈیرا صاحب سائیں اسی تواڈے نوکر ہاں, اسی تواڈے پیو دادے دے بھی نوکر ہاں, ہم آپ کے باپ دادا کی بھی نوکر ہیں, آنے والی نسلوں کے بھی نوکر ہیں. یہ جو قبضہ آپ نے اس غریب بیٹی پہ کیا ہے گھر پہ, وہ قبضہ بے شک نہ چھوڑیں. ایک کمرے کا قبضہ کم از کم چھوڑ دیں کہ یہ بیچاری رہ پائے.
تب میری باڈی لینگویج اور ٹون یہ ہوگی جو کہ آج کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی ٹون ہے. لیکن اگر میں وہ قرضہ واپس کر چکا ہوں اس وڈیرا صاحب کو, تو پھر تو میں جا کے وڈیرے کو گریبان سے پکڑ کے اس کے گھر سے لات مار کے باہر پھینک سکتا ہوں. تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے میرے شہر کی کسی بہن کے گھر پہ قبضہ اٹھ کرنا دور کی بات, میلی نظر اٹھا کے دیکھنے کی. سمجھ آ رہی؟ تو خود مختار پاکستان بنے گا کیسے؟ آپ ایک لا لے آئیں, اور یہ ہم لوگوں نے لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ایک ممبر بھی جیت گیا, اس نے اسمبلی میں پہلی قرارداد یہ پیش کرنی ہے کہ وہ شخص جس کے کل اثاثہ جات 10 کروڑ یا اس سے زیادہ ہیں, اس کا 10% ریاست پاکستان کا ہے, جس سے وہ اپنے قرضے واپس کر سکتی ہے, قرضے اتار سکتی ہے ریاست. ود ان این ایئر دور کی بات, ود ان نو ٹائم پاکستان اپنے قرضے اتار کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں آپ کے ڈی ایچ اے اٹھاؤ, بحریہ اٹھاؤ, غوری ٹاؤن اٹھاؤ, فلاں ٹاؤن, ڈھمکانہ ٹاؤن, ہر 6 کلومیٹر کے بعد سوسائٹی بنی ہوئی ہے, ہر دوسرا گھر 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کا ہے. جب لا بن جائے گا لوگ دیں گے. آپ میں سے آدھے مہاجر بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں اپنے دادا نانا سے پوچھا ہے پاکستان کس طرح بنا تھا, آپ کیسے ہجرت کر کے آئے تھے, اپنے زیور بیچے تھے. اس وقت ایک ہی زیور ہوتا تھا جو بیٹی کو تحفہ دینا ہوتا تھا, وہ بیچ دیا تھا مسلم لیگ کے لیے. پتہ آپ لوگ, وہ تو کہانی آپ کو سناتے ہوں. آپ لوگ باقی کے جو سندھی بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے سندھ مسلم لیگ واز دا فرسٹ ون جس نے پاکستان کی حمایت کی تھی, قرارداد پیش کی تھی. اپنے بزرگوں سے پوچھیں یار, اس وقت جب کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, قوم اثار کرنے کو تیار تھی. اب نہیں ہوگی, قوم ہوگی, لیکن اوپر کوئی نوسر باز کا بچہ نہ بیٹھا ہو. یہ نعمت والی بات, کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہو تو قوم تیار ہوگی. اور یہ ماڈل امپلیمنٹ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ ماڈل آج سے 70-80 سال پہلے جنگ عظیم کے بعد جرمنی میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ ہر شخص کا 25% اثاثہ جات, امیر ہے یا غریب, یہاں تو ہے کہ صرف امیر, 25% اثاثہ جات 1/4 ریاست کا ہے. جب جرمنی پہ بڑا برا وقت آ گیا, لوگوں نے زیور پہننا چھوڑ دیا کافی عرصے تک, پتہ آپ. اور پھر گھر میں 4 جوڑے ہیں کپڑوں کے, ایک ریاست کا ہے. 4 سائیکلیں ایک ریاست کی ہے, گھر میں 4 کمرے ایک ریاست کا ہے. آج جرمنی سپر پاور کی گیم میں دوڑ رہا ہے بھائی. ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آئیڈیا دینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں چورن بیچا جاتا ہے روٹی کے نام پہ, کپڑے کے نام پہ, مکان کے نام پہ, فرقے کی نام پہ, مسلک کے نام پہ, اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, مہاجر, کشمیری, بلتستانی کے نام پہ چورن بکتا ہے. کیونکہ کرنے کو کوئی کام نہیں ہے. جب کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا تو معاشرے میں اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے عوام کو چٹپٹی باتیں سنائی جاتی ہیں, سولوشن اورینٹڈ گفتگو نہیں کی جاتی. یہی ہمارا پولیٹیکل لیڈر بھی کر رہا ہے, اور یہی ہمارا ریلیجیس لیڈر بھی انفارچونیٹلی کر رہا ہے. تو خود مختار پاکستان کا نیریٹو سمجھ آ گیا آپ کو. تیسرا آتے ہیں جو منشور میں ہم نے کہا کہ لسانیت اور فرقہ واریت سے پاک پاکستان. جب آپ کے دشمن 7 ہوں اور آپ 9 ہوں تو دشمن آپ کو شکست دے سکتا ہے؟ نہیں, آپ زیادہ ہیں, لیکن دشمن آپ کو شکست دے سکتا ہے. کیسے؟ ایک کو سندھی بنائے گا, پھر براوی بنا دے گا, پھر پنجابی بنائے گا, پھر اس کے اندر سے سرائکی الگ نکال دے گا, پھر پٹھان بنائے گا, اس میں سے ہزارے وال الگ نکال دے گا, پھر مہاجر بنائے گا, اس میں سے کہ تو فلانا ممبر ہے, تو تو فلانا ممبر ہے, تو تو فلانا ممبر ہے. یہ سندھی ممبر ہے, یہ مہاجر ممبر ہے, اس کی 6 قسم کی کاسٹ الگ بنائے گا. تو ملک ہے, تو قطب شاہی عوان ہے, تو علوی عوان ہے, تو فلانا عوان ہے. کرتے کرتے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرے گا, باری باری آ کے تمہیں مارے گا. اور پھر آج کے دور میں تو بھائی مجھے افسوس ہوتا ہے, ہمارا مولوی اٹھ کے اس پہ بحث کر رہا ہوتا ہے, فلانا اس طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. اور خدا کے بندے شکر کرو آج کے دور میں کوئی نماز پڑھنے لگے, وہ جس طرح ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. یہ کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک رہ گیا کہ ولد ضالین ولد ضالین پہ آپ 6 گھنٹے کے مناظرے کر رہے ہو؟
مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے دین کو ہم لوگوں نے. جب بھی آپ پہ بم گرا اس نے آپ کا مسلک آپ سے پوچھا؟ ایران میں، عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں، پیلسٹائن میں، افغانستان میں، کشمیر میں پوچھا؟ باجوڑ میں، فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں پوچھا کبھی؟ بم نے آنے سے پہلے جناب یہاں ٹارگٹ کرنا ہے، آگے پوچھے بریلوی ہے دیوبندی ہے؟ دیوبندی ہے، چلیے ادھر پوچھا؟ نہیں پوچھا. یہ ہمارا ملا جو ہے یہ منجن بیچ رہا ہے اپنی دکانداری کے لیے کہ جس کے پاس بائک ہوتا تھا آج 6 لینڈ کروزر ہیں. بھائی کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس سے سوال کرو کہ حضرت میرے ملک کی طرف پوری امت مسلمہ کی امیدیں ہیں اور آپ ہمیں کن جھمیلوں میں لگا چکے ہیں. وی آر دا اونلی نیوکلیر اسٹیٹ. اچار ڈالیں گے اس نیوکلیر اسٹیٹ کا کہ جب آپ ہمیں ترقی کرنے کو کوئی موقع ہی فراہم نہیں کرنے دے رہے. سمجھ آ گئی؟ تو لسانیت اور فرقہ واریت کا خاتمہ آپ نوجوان کر سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے. اسٹاپ فالوئنگ آل دیز فنیٹک ملاز کے بھائی نہیں فرقہ واریت کی بات کر رہے چل جاؤ مولوی صاحب ہم آپ کی نہیں سن رہے، بات ختم. بھائی اولیاء جو تھے لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، تم ہر دوسرے کو اسلام سے نکالنے پہ تلے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے آگے جاگیردارانہ نظام اور موروثیت کا خاتمہ. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ یار مسلمان تو کھائیاں بیلچے لے کے ہمارے خلاف نکل آئے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان مسلمانوں کی مخبریاں کی ہمیں. اب کیونکہ ہم برے صغیر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے بتاؤ اپنے مخبر کون کون سے تھے؟ وفادار لوگ تھے، مسلمان ہی، لیکن جاگیروں کے لیے اور عہدوں کے لیے غداری کرتے تھے مسلمانوں سے. ان غداروں کو، ان چاپلوسوں کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا اور سر پہ دستار باندھی گئی اور کہا گیا کہ گھوڑے کو دوڑاؤ. صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اور گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے اور مغرب تک جہاں تک گھوڑا دوڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ساری زمین کا رقبہ 80 گاؤں آتے ہیں یا 100 گاؤں آتے ہیں، پورے تعلقے آتے ہیں، پورے تحصیلیں آتی ہیں، 2 ضلع آ جاتے ہیں تمہارے، تم یہاں کے نواب ہو. پھر پاکستان بن جاتا ہے اور پھر وہ نواب اور ان کی اولاد آپ کے ممبر آف نیشنل اسمبلی بن جاتے ہیں. پھر ان کی اولاد بنتی ہے، پھر ان کی اولاد بنتی ہے اور آج ان کی اولاد ہے. ہمارا قبلہ صرف ایک جاگیردار سے مایوس ہونے کے بعد 5 سال کے بعد دوسرے جاگیردار کی طرف چلا جاتا ہے. ہم اتنے بڑے جاہل ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد بھی انڈر میٹرک نواب کو سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ڈگریوں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے؟ ہمارا اللہ پر سے ایمان اتنا کم ہو چکا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے ہم لوگ ایمان بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں اس بیس پہ کہ جناب میں تالپور ہوں، میں زرداری قبیلے کا ہوں، میں بھٹو قبیلے کا ہوں، یا میں میمن قبیلے کا ہوں، یا میں فلاں قبیلے کا ہوں، میری برادری کا بندہ کھڑا ہوا ہے، میرا ووٹ صرف اس کے لیے جائے گا. بکواس ہے، بلشٹ. وہ جاہل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جو مرضی ہے، میرے قبیلے کا تو میرا ووٹ اس کے لیے جائے گا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کس دور میں رہ رہے ہو؟ میرا ووٹ اس کے لیے جائے گا. وہ زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، مکار نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے. اسے درد ہے اس قوم کا. بھلے ہی اس کے باپ اور میرے باپ کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہو، لیکن نہیں یار یہ بندہ میری قوم کے لیے بہتر ہے، میری قوم کو قرضوں سے نجات دلا سکتا ہے، میرا ووٹ اس کے لیے جائے گا. اس کے بعد تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جاگیردارانہ نظام کس طریقے سے آپ کے اوپر پھر قابض رہا ساری زندگی. وہ ختم کیسے ہوگا؟ 26 سال کے لڑکے کو لا کے کھڑا کر دو جو سائیکل پہ آتا ہے، موٹر سائیکل پہ آتا ہے، اسے بولے جو 6 لینڈ کروزروں والا نواب صاحب ہے اس کے مقابلے میں ٹکٹ جمع کرا دو بس. اس کی نوابی گئی بھاڑ میں. وہ جیتے گا بھی تو کیا بولے گا؟ موٹر سائیکل والے سے جیتا ہوں. مر نہیں جائے گا بتاتے ہوئے. خودداری پیدا کریں اپنے اندر.
سمجھ آ رہی ہے اس چیز؟ اس کے بعد ہے مدارس کی پالیسی. واحد سیاسی جماعت ہے جو مدارس کی پالیسی میں جدت لے کے آ رہی ہے, اور وہ بہت زبردست چیز ہے, اور جو بتا رہی ہے کہ علماء کو روزگار کیسے دینا ہے. مدارس کی پالیسی میں ہم لوگوں نے یہ چیز لازم قرار دینی ہے انشاءاللہ تعالی. درس نظامی کا 7 یا 8 سال کا کورس ہوتا ہے, اس میں 1 سال ہم مزید ایڈ کریں گے. ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو آپ بولیں کہ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی کہتے ہیں؟ فزکس میں کی ہے. اچھا فزکس میں کی ہے, مجھے بتاؤ 10ویں کلاس کی فزکس کی کتاب کے 6 چیپٹر کا کیا نام ہے؟ ہوگا کہ نہیں یار اس طرح تھوڑی پتہ ہوتا ہے. ایک حافظ کو اٹھا کے پوچھیں 6 سپارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ فر سنائے گا. اس کا آئی کیو لیول ہم لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے. اس کو صرف ایک ویژن دینا ہے حافظ کو, عالم دین کو کیا مشن دینا ہے اور کیا ویژن دینا ہے کہ بھیا جو بندہ 2 سال کے اندر 6666 آیات زیر زبر کے فرق کے بغیر یاد کرنا جانتا ہے نا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی وہ زبان سیکھ لے. درس نظامی کے اسٹوڈنٹس پر لازمی کر دو یا فرانسیسی یا انگریزی یا رشین یا چائنیز میں سے کوئی ایک زبان سیکھنی. آپ کو پتہ ہے رشیا میں کچھ کیتھولک ہیں, جس طرح ہمارے سنی شیعہ وابی ہیں, اس میں کچھ کیتھولک ہیں, کچھ پروٹیسٹنٹ ہیں اور کچھ آرتھوڈاکس ہیں. کچھ کیتھولک ہیں, باقی سارے دیری ہو گئے جن کا کوئی مذہب ہی نہیں. چائنا میں کچھ کمیونسٹ ہیں, باقی سب دیری ہو گئے جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. یورپ میں کچھ کرسچن ہیں, باقی سب دیری ہو گئے, ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا عالم جس کے پاس وہ گر ہوتا ہے, جس کے پاس وہ لاجک ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک کال پہ پورا ملک بند کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک کال پہ کیا کچھ نہیں کرنے کو تیار ہوتے, یعنی اس کی بات میں دم ہے, وزن ہے. اسے انگریزی زبان آ جائے آدھا یورپ مسلمان کر کے بیٹھ جاؤ, اور چینی زبان آ جائے آدھا چین مسلمان کر کے بیٹھ. سوشل میڈیا کا دور ہے بھئی. آپ آج یہاں بیٹھے ہیں, میرپور خاص سے آپ کا تعلق ہے, اسلام آباد والا بھی آپ کے پاس ایڈ ہے, کراچی والا بھی ایڈ ہے, بلوچستان والا بھی ایڈ ہے, 2-4 دبئی والے بھی ایڈ ہیں. اسی طرح آرام سے گلوبل ویلیج دنیا میں آپ پیغام پہنچے گے. لیکن کیسے؟ ہمارے تعلیمی نصاب میں مدارس میں کاؤنٹر ایتھیزم پڑھایا نہیں گیا. کئی جگہوں پر جب کوئی بندہ جا کے مولوی صاحب سے سوال پوچھتا ہے جو دیریوں کا سوال ہوتا ہے, اللہ ہے تو کدھر ہے, نظر کیوں نہیں آتا, کہتا ہے تم تو واجب القتل ہو. اور بھئی اس بچے کے ذہن میں کسی نے یہ فساد ڈال دیا, اس کا لاجیکل آنسر کیا ہے مولوی صاحب؟ اس کو نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ اس بیچارے کو یہ 8 سال میں بتایا ہی نہیں گیا کورس میں کہ اسے بیچارے کو ولد ضالین سے آگے کا سفر نہیں کرایا گیا. اب آپ دیکھیں کاؤنٹر ایتھیزم کا 6 مہینے کا کورس اگر وہ کر لیتا ہے اور یہ انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے ہمارے مدارس میں, آدھی دنیا آپ مسلمان کر دیں گے. اور اگر زبانوں کا کورس کرا دیا جاتا ہے, نمل یونیورسٹی, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا ایک پروفیسر ہائر کرو 6 مہینے کے لیے. اچھا یہ سارے 1500 اسٹوڈنٹس ہیں مختلف مدارس کے, جنہوں نے ہم نے رشین لینگویج سیکھنی ہے, ان کو فلاں مرکز میں اکٹھا کر دو 6 مہینے کے لیے, کھانا پینا یہاں آئے گا انہی کے مدارس سے, ان کے لیے یہ پروفیسر آ کے انہیں یہ زبان سکھائے گا. یہ انگریزی سیکھنے والے 20,000 طلبہ ہیں, یہ مرکز میں اکٹھا کر دو, فلاں بندہ آ کے انہیں یہ زبان سکھائے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے کئی علماء اور قراء حضرات آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. 3-4 بچوں کو بھی اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھا لیتے ہیں, گھنٹہ مہینے کا ₹1,00,000 آرام سے آ جاتا ہے. لیکن وہ صرف اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں, یا بہت ہو گیا بنگالی یا انڈینز جو اردو سمجھ سکتے ہیں. جب اسے زبان آ جائے گی, بھائی انگریز مسلمان ہونا چاہے یا نہ ہونا چاہے, اس کے اندر ایک لگن ہوتی ہے یار میں کچھ سیکھوں. وہ قرآن سیکھنے کے لیے تم سے آن لائن کلاسز لینا شروع ہو جائے گا. ہمارے ہر دوسرے عالم کو روزگار مل جائے گا. جب اسے روزگار مل جائے گا تو ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہوا کریں گی. جب روزگار کی کمی ہوتی ہے تو ہم آپس میں لڑتے ہیں. جب اپرچونٹی نہیں ہوتی تو سیاستدان جس طرح آپس میں لڑتا ہے وہ بھی لڑتے ہیں, انسانی فطرت ہے. اور عوام میں یہی چیز تو بکتی ہے, عوام جو تماشبین ہے. سمجھ آ گئی آپ؟ اس کے بعد آئیں کشمیر پالیسی. انڈیا اس وقت کالونیز بنا رہا ہے آکوپائڈ کشمیر میں. کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ سر
کالونیز کیا کر رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کا معاہدہ اقوام متحدہ میں یہ ہوا کہ دیر شوڈ بی اے پلیبسائٹ. پلیبسائٹ ایک الیکشن ہوتا ہے جو کہ تھرڈ پارٹی آگے کراتی ہے, یعنی اقوام متحدہ, کہ کشمیر کشمیریوں کا لیٹ دیم ڈیسائیڈ آئیڈر ٹو بیکم اے پارٹ آف پاکستان, اے پارٹ آف انڈیا, اور ٹو بیکم اے سیپریٹ ہوم لینڈ. تہاڈی مرضی ہے جس ملک کا بنجو. اب ہوتا کیا ہے کہ انڈیا نے اب کالونیز بنا کے وہاں ہندوز کو بسانا شروع کر دیا, سکھس کو بسانا شروع کر دیا آکوپائڈ کشمیر میں, تاکہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے. اب ہندوز اور سکھس میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ, لیکن انڈیا نے آر ایس ایس لابی کے لوگوں کو وہاں کے بسانا شروع کر دیا, بی جے پی ٹائپ کے, یا آریہ سماج, براہمن سماج, اس طرح کی تنظیموں کو. اب وہ آ کے بسنے لگ گئے. 6 سال کے بعد ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہوگی, اور اگر پلیبسائٹ ہو جاتا ہے تو کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق بھی انڈیا کے پاس پکا پکا چلا گیا. تو اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ ہم لوگوں نے یہ رولا ڈالنا ہے اور انڈیا کو اس کے وعدے یاد کرانے ہیں, اور آٹومیٹیکلی وہ پریشر اقوام متحدہ پہ بھی ڈلے گا. اس کے بعد آتے ہیں خارجہ پالیسی. اس پہ میں ایک ہی بات کروں گا, فارن پالیسی. کوئی بھی ملک 2-3 چیزوں پہ چلتا ہے. ایک اس کے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, ایجوکیشن پالیسی اینڈ ہیلتھ پالیسی ہوتی ہے, اور فارن پالیسی ہوتی ہے. فارن پالیسی بہت سمپل سی ہوگی کہ امریکہ اور دیگر مغربی ریاستیں سب کو ہم دوست بنانے کو تیار ہیں, باپ بنانے کو تیار نہیں ہیں. ہم برابری کی سطح پہ بات کریں گے, غلامی کی سطح پہ بات نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی کہ ہم نے ان کی ڈکٹیشنز نہیں لینی. ہاں ٹریڈ کی بات کرو گے, امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرو گے, ہم تیار ہیں. انڈیا ٹریڈ کی بات کرنی ہے, بالکل تیار ہے. دوستی ہاں تیار ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر. ہم لوگوں نے اپنی پریورٹیز کو سائڈ لائن کر کے, جب ہمارے میاں صاحب کا بزنس انڈیا میں چل رہا ہے تو میاں صاحب اسے آنکھیں نہیں دکھا پائیں گے. جب خان صاحب کے آدھے وزراء کے بزنس امریکہ اور برطانیہ میں چل رہے ہیں تو ان کے باپ کی بھی توبہ ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو بولیں کہ جی یہ ہمیں واپس کر دو. وہ تو احمد کانسی کو بیچنے کے لیے یہاں وزیر لگائے گئے, کیونکہ بزنسز وہاں چل رہے ہیں, ان کی جرت ہے وہاں بات کریں. ان کے تو بچے ان ملکوں میں پڑے ہیں, بچے ذبح نہ کر دیں, تم بات تو کرو عافیہ صدیقی. فارن پالیسی آزاد تب ہوگی کہ جو بندہ حکومت میں وہ اس ملکوں میں پھر اس کے بچے نہ پڑیں, کہ جہاں سے آپ نے کوئی اپنی چیز منوانی ہو کہ آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہوگی, آپ کا بزنس وہاں پر نہ ہو الیکٹیو بندے کا. آپ سمجھیں اس چیز کو. یہیں آ کے ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. اس کے بعد جو بور ہو رہے ہیں مجھے بتا دینا, 2-4 پوائنٹس اور ہیں. سیاحت کا فروغ, ٹورزم. آپ کے گلگت بلتستان میں وہاں میں گیا, آپ کو پتہ جو بندہ ریڑھی لگانے والا ہے اس نے بھی بیچلرز کیا ہوا ہے. وہاں کا لٹریسی ریٹ 95% سے زیادہ ہے. اور گلگت میں جب آپ صرف سڑکیں تھوڑی سی بہتر کر کے وہاں کے گیسٹ رومز اچھے کر دیں تو 25-30 ہزار روپے انگریز کے لیے پر نائٹ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کروڑوں اربوں روپے روزانہ کے کما سکتے ہیں ٹورزم کے نام پہ. اور وہ ایک ایسپیکٹ. دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ آپ ہر انگریز میڈم صاحبہ جو آتی ہے جس سے آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا کلچر خراب نہ کرتے, اسے ایئرپورٹ پہ گلگتی شال اور کپڑے گفٹ کر دو 4,000 روپے کے. 1.5 لاکھ کا ٹکٹ ہے, 4,000 بیچ میں سے کٹوتی کر کے اس میں سے دے دو. وہ آنر کرے گی, وہ پہنے گی. اور جب وہ آپ کے ملک کا لباس زیب تن کر کے سیلفی لگائے گی کہ فیلنگ بلیسڈ ان پاکستان, تو دنیا کے منہ پہ تھپڑ ہوگا کہ تم تو بکواس کرتے تھے پاکستان میں انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, تو پورا من ریاست. یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ہوتا کیوں نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ماڈل پاکستان میں آنے لگتا ہے آپ کا جو وزیر صاحب ہے وہ 10% کمیشن مانگتا ہے اور وہ کمپنی واپس چلی جاتی ہے کہ نہیں یار یہ تو سب نوسر بازو پر بیٹھے. آپ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی. اس کی مطلب پاکستان کو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. کوئی مسئلہ ہوتا آپ نیوکلیر اسٹیٹ نہ بن پاتے, دنیا کو پتہ تھا کہ آپ نیوکلیر اسٹیٹ بن رہے ہیں, اس نے آگے برگس نکال دینا. تو کوئی مسئلہ ہوتا اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو 65 میں آپ برگس نہ نکال دیتے. جب ہم لوگ لگ گئے ہماری قیادت عورت اور شراب پر, تب جا کے ہم بنگلہ دیش کھو بیٹھے. جب ہماری قیادتیں لگ گئی جناب کرسی کی لت پہ, بنگلہ دیش کھو بیٹھے آدھا پاکستان. ہے نا, پاکستان دنیا کے ہر طاقت سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے, بشرط یہ کہ ہم لوگ سنسیئر ہیں ٹوورڈز دی کاز. اس کے بعد آ جائیں, وہ ہے فروغ اردو زبان.
وہ لہجوں سے یا سلیقے سے کیا ہے؟ جو لہجوں سے. ہاں لہجوں سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھیں جہاں اقبال نے ایک بات کی نا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، کہ قوم کی شناخت کسی ایک یونیک چیز سے ہوتی ہے، وہیں قوم کی زبان کسی ایک یونیک لینگویج سے ہوتی ہے. آپ سندھ سے ہیں، آپ کو میری زبان پنجابی نہیں آتی ہوگی، پنجاب سے ہوں، مجھے پشتو نہیں آتی ہوگی. ان کوئی ایک چیز پہ اکتفا کر کے جب ہوتا آ رہا ہے تو ہم لوگ کیوں کوئی نئی لچ بیچ میں تل دیتے ہیں کہ نہیں جی قومی زبان اردو کے علاوہ یہ بھی رکھ دو وہ بھی رکھ دو. نہیں، ہمیں بہت پیار ہے سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو، براوی، سرائکی، ان ساروں کے گلدستے کو اکٹھا کرو تو پاکستان بنتا ہے. لیکن آج یہ فیصلہ کر لو کہ قومی زبان ہوگی تو ایک ہی ہوگی، اور اس میں امپلیمنٹ اسے عزت کب ملے گی؟ جب آپ سی ایس ایس کا ایگزام کے لیے یہ آپشن ڈال دیں کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اردو میں بھی ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آٹومیٹیکلی اردو اپنا مقام حاصل کر جائے گی. اس کے بعد آپ کا آتا ہے اسپیشل کوٹا. دیکھیں ایک طرف جو ہماری قوم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے وہ کوٹا سسٹم کا ہوتا ہے. ہمارے دوست جو MQM سے آئے ادھر شمولیت کرنے، انہوں نے آج ذکر کیا کہ ایک بندے کے مارکس 30% آتے ہیں کیونکہ MNA کو کوٹا ملا ہوا ہے، تو وہ اس نالائق بچے کو نوکری دے دیتا ہے، اور ایک بچے کے نمبر آتے ہیں 60-70%، وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوٹا سسٹم میں پورا نہیں آ رہا ہے، MNA کی سفارش نہیں ہے بھائی. تو اس طریقے سے ستیہ ناش کیا جاتا ہے اور گلا گھونٹا جاتا ہے میرٹ کا. اگر کوٹا دینا ہے تو ارجنٹ بیسس پہ کوٹا دو انٹیریئر سندھ کے بچوں کو. اور کہاں دینا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. انٹیریئر سندھ کے بچوں کو، ساؤتھ پنجاب کے بچوں کو، فاٹا کے بچوں کو اور بلوچستان کے بچوں کو. پاکستان کی تمام انجینئرنگ اور یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں جب یہ بچے وہاں آ کے اسکالرشپ پہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے جنہوں نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور یہ بچے جب مستقبل میں سسٹم پہ پہنچیں گے تو یہ غریب پہ ترس کھائیں گے ایز کمپیئر ٹو وہ جنہیں محلات میں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ یہ ہر چیز کی پالیسی آپ بنا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس بندے کے اندر تڑپ ہو امپلیمنٹ کرنے والی. آگے آ جائیں. سندھ میں ایک چیز اچھی ہوگی جو کریڈٹ جہاں پر دینا چاہیے وہاں دینا چاہیے کہ طلبہ تنظیموں سے پابندی ہٹنے کی بات کی گئی. انشاءاللہ تعالی باقی کے تمام صوبوں سے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس سے پابندی ہٹانے میں پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے الیکشن کرا دیتے ہیں یونیورسٹی میں تو 7-8 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور جو بچہ 1.5 لاکھ اپنی فیس دیتا ہے، اس طرح کے 30,000 بچے جامعہ کراچی میں پڑھیں، کس کو کتنے میں خریدو گے؟ نہیں خرید سکتے. اس کو کنونس کرو گے تو دلیل کی بنیاد پہ کرو گے، اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ کرو گے. تو اس کھاتے میں 8 کینڈیڈیٹس جب انہیں کنونس کریں گے تو اس کنونسنگ کے کھاتے میں آپ معاشرے کو پروڈکٹ کی صورت میں 8 نئے سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز، کیا سیلف میڈ پولیٹیشنز دے رہے ہو. یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے آٹومیٹیکلی اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا جب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پر بین ختم ہو جائے گا اور یہ مین اسٹریم میں آنا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں عملی اور فنی تعلیم، اسکل بیسڈ ایجوکیشن. آپ اندازہ کریں، آپ نے جب میٹرک کی اور FSC کی، رٹا لگانے کے تھیوری کے کتنے % نمبر ہوتے تھے؟ 90%. 10 یا 15% پریکٹیکل کے ہوتے تھے. اتنے نمبر ہوتے تھے نا. اور وہ پریکٹیکل پہ ہم کیا نوسر بازی کرتے تھے، 500 روپے کی بنی ہوئی پریکٹیکل کی کتاب لے آتے تھے، اور اس کے بعد کیا ڈرامے بازی کرتے تھے کہ پریکٹیکل جس دن ہوتا تھا ہم اپنے چاچے مامے سے یا سیکٹر انچارج سے کال کرواتے تھے اسکول میں
بھیا ہمارے بھتیجے کا پیپر ہو رہا ہے, چیک میک نہ کریو, نمبر دیو پورے. اسی طرح ہوتا ہے نا. مجھے بتاؤ بچے نے سیکھا کیا ہے؟ آج وہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تعلیم حاصل کی, ہم سی وی لے کے جاتے ہیں, کہیں نوکری نہیں ملتی. یہ تعلیم میں حاصل کیا کی ہے ابھی تو بتا دو نا. کچھ بھی نہیں حاصل کیا, سوکھی ڈگری کی ہے, کاغذ کا ٹکڑا لے کے آ گئے ہیں. 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد نام نہاد تعلیم. دنیا کے ترقی کرنے والے ملک میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر رٹا لگانے کے بہت ہو گیا, 10 سے 15% مارکس ہوتے ہیں, باقی ساری اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوتی ہے. کام کرنا سکھایا جاتا ہے, وہاں میکینک بنایا جاتا ہے بھائی صحیح طریقے والا, الیکٹریشین اچھا آپ کو پتہ ہے آپ ڈگری کر کے چلے جاؤ کسی ملک میں آپ کو اتنی تنخواہ نہیں ملے گی جتنے یہاں کے الیکٹریشین کو جو آپ 200 روپے کی دیہڑی دیتے ہیں وہ وہاں پر لاکھوں کما جاتا ہے. اسے اسکل آتی ہے بھی, کام آتا ہے. میکینک وہاں زیادہ کماتا ہے ڈگری ہولڈر کی نسبت, اسے کام آتا ہے. کام کی قدر جب ہم نہیں کرتے دنیا میں دھکے کھاتے ہیں. تو اسکل بیسڈ ایجوکیشن میں 70% آپ پریکٹیکل کے مارکس رکھیں گے پاکستان ترقی کرے گا. نہیں تو لارڈ میکالے صاحب کی مہربانیوں سے جو نصاب ہمیں مل گیا, ایک قسم کا نظام مل گیا, اس نے ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا. لارڈ میکالے کی اولاد جو ابھی پیدا ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں وہ بندے کے پتر بن گئی ہے, لیکن ہم جو اس کے روحانی غلام پیدا ہوئے ہیں وہ ابھی تک بندے کے پتر نہیں بنے. یہ ہے وہ جدی پشتی غلامی انگریز کے جانے کے بعد بھی ہم نے انکلکیٹ کرنا شروع کی. اس کے بعد آ جاتے ہیں پولیس اور بیوروکریسی اصلاحات. پچھلے رمضان میں جب میں 10 دن تھانے میں قید رہا دہشت گردی کے پرچے میں, تو روزوں کا مہینہ چل رہا تھا. ایک لڑکا میرے ساتھ تھا, اس کا نام حارث مسیح تھا, ہی واز کرسچن. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت, مطلب مجھ سے پتا حارث اس کا نام ہے. اب دن کو اس کے لیے کھانا آتا تھا اور میں اس کے باپ دادا جو آتے تھے کھانا دینے, میں ان کو کوس رہا ہوتا تھا دل میں کہ یار یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ 2 بجے کھانا افطاری لے آئیں اس کے لیے, اب یہ بیچارہ 5 گھنٹے انتظار کرے گا اور پھر جا کے روزہ افطار کرے گا. عجیب اس کے ساتھ ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے, اس کا خیال ہی کوئی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے بیچارے نے چوری کی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم باپ بننے سے انکار کر دو. میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی, اور اس غریب پہ چوری ڈالی گئی تھی یا جو وٹس ایور, واللہ عالم. آپ یقین کریں گے 5ویں دن میرے ساتھ جو ایک پٹھان قیدی تھا, اس نے مجھے بتایا کہ شہید صاحب یہ ہماری وجہ سے کھانا نہیں کھاتا, یہ تو کرسچن ہے. تو میں نے جا کے اس سے معذرت کی, میں نے کہا یار مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں فوراً کہتا کہ تم کھانا کھایا کرو, یہ تو تم ٹھنڈا کر کے کھا رہے ہو, تو یہ کیا. اس نے کہا نہیں, آپ مجھے کہتے بھی تو میں نہ کھاتا, کہ مجھے آپ کا میرے دل میں احترام ہے کہ آپ لوگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہو, تو میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے دل آزاری. میں کہ نہیں, میری دل آزاری تو اس میں ہے کہ تم نہ کھاؤ. یہ کوئی مودی کا ملک تھوڑی ہے, یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم تو اقلیتوں کو رائٹس دیتے ہیں بھائی ادھر. لیکن مجھے شرم سے ڈوب مر گیا میں اس دن, جب 5واں یا 6واں دن تھا, جب مجھے پتا چلا کہ وہ تو کرسچن ہے اور روزے میں وہ رمضان میں روزے کا حیا کر رہے, لیکن وہ جو الو کا پٹھا تھانے دار ہے وہ روزانہ اس سے آ کے رمضان کے مہینے میں پوچھتا ہے, بھائی تمہارے وہ بھائی جان نہیں آئے وہ 50,000 روپے لے کے, نہیں تو تمہیں پتہ ہے FIR کٹ جائے گی تو چلے جاؤ گے. جوڈیشل ہوگا پھر وکیل کرتے پھر بیچارہ اس کے والد صاحب سویپر تھے, وہ کہاں سے 50,000 اکٹھے کرتے. وہ تو 5 گھروں میں روزانہ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو مہینے کے بعد 2,000 5 گھروں سے ملتا ہے, 10,000 وہ پورا کرتا ہے. وہ کہاں سے کس کو کس منہ سے 50,000 کا قرضہ لے. بندے تو 1,000 روپے کا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتے, ID کارڈ مانگتے ہیں. کس کس کو ID کارڈ دیتا. شرم آئی مجھے اپنے اس گھٹیا اور غلیظ ترین نظام پہ جو ہمارے ملک میں رائج ہے, جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں رہی. اس کے بعد آؤ, وہ یہ ہے ہیلتھ پالیسی. آپ کے میرپور خاص سے ٹنڈو جام سے ایک بندہ بیچارہ سخت بیمار ہو جاتا ہے, اسے کراچی جاتے جاتے رستے میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. ہوتا ہی. رحیم یار خان میں بندہ بیمار ہوتا ہے, بیچارہ ملتان آتے آتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. گوادر میں بندہ بیمار ہوتا ہے, کوئٹہ ہسپتال میں جاتی, کیونکہ وہ وہاں کے کسی لوکل ہسپتال میں جاتا ہے THQ میں, تو اسے کہا جاتا ہے کوئٹہ لے جاؤ. آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کراچی لے جاؤ, اس کو حیدرآباد لے جاؤ. جناب بھائی جان آپ کا THQs کو اپ گریڈ کر دیں تھوڑا بہت. ہم لوگ سیاستدان
جنازے پڑھنے چلے جاتے ہیں، جی فاتحہ جنازہ کریں گے ووٹ ملیں گے. بھائی وہ اسے مرنے نہ دو نا غریب کو، تھوڑی سی ہیلتھ فیسلٹی دے دو، رولا ڈال دو. ہمارے پاکستان میں اتنے آئل کے ذخائر ہیں، اتنے گیس کے ذخائر ہیں، اتنے کول کے ذخائر ہیں کہ ہماری سوچ ہے اس کو یوٹیلائز کرو. ڈاکٹر ایکیو خان نے کہا تھا کہ کوئلے کے ذخائر کو 30 سال کے لیے اگر یوٹیلائز کر کے بجلی بنائی جائے تو پاکستان ایران جیسے 3 ملکوں کو 30 سال تک مفت بجلی پرووائڈ کر سکتا ہے، صرف کول کے ذخائر. ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر ایکیو خان کو پس پشت رکھ کے اسے ہاؤس اریسٹ کیے رکھا کہ ذرا سا سڑک میں نکلے گا قوم کے، اچھا یہ بندہ زندہ ہے، انہوں وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. تو ہماری تو روزی روٹی پہ لات مار جائے گی بھائی. وہ ایکیو خان کا جنازہ میں نے پڑھا تھا، جان بوجھ کے جنازہ اس ٹائم پہ نولو کے پٹھوں نے رکھا تھا. اسلام آباد میں بھائی آپ ایک جنازے کا ٹائم رکھ رہے ہو، ایک قومی ہیرو کا، آپ ویدر فورکاسٹ نہیں دیکھ پائے کہ 3 بجے جنازے کے ٹائم تھا، 2 بجے سخت بارش شروع ہو جاتی ہے اور 3 بجے اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹ اس ٹائم پہ جنازہ رکھا کہ زیادہ مجمع اکٹھا نہ ہو، اور بتایا بھی جنازے کے 4 گھنٹے پہلے کہ صرف پنڈی اسلام آباد کے لوگ آ سکیں، کراچی سے نہ آنا شروع ہو جائیں، باقی جگہوں سے آنا نہ شروع کر جائیں کہ کوئی نیا انقلاب نہ برپا ہو جائے. یہ ہم صلہ دیتے ہیں اس بندے کو جس کی وجہ سے آج دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوتی آپ کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھنے کی. ورنہ تو ہر قسم کا زانی شرابی نوسر باز ہمارے حکمران آئے ہیں. دنیا میں اگر بھرم ہے تو دیٹ از بیکاز آف یور نیوکلیئر پاور. تو ہم لوگوں نے ایک تو ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی، دوسرا اپنے محسنوں کی قدر نہیں کی. میرا بھائی کہہ رہا تھا محترمہ فاطمہ جناح، ہم اتنے کمبخت لوگ ہیں کہ فاطمہ جناح مغربی پاکستان میں الیکشن ہار گئی، ہم نے ہرایا بھائی جان، میں نے اور آپ نے، اور مشرقی پاکستان میں جیت گئی جنہیں ہم غدار کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ ان ہمارے بنگالی بھائیوں نے انہیں الیکشن جتا دیا تھا ایوب کے مقابلے میں، اور یہاں سے ہم اٹھا کے نعرے لگاتے تھے وہ غدار ہے فاطمہ جی. قائد اعظم کی بہن کو نہیں بخشا. آپ کے گجرانوالہ کا ایک MNA، اس کے والد نے پتہ کیا تھا ایوب کے دور میں؟ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین ہوا کرتا تھا. ایک کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے کراچی کی سڑکوں پہ اس کتیا کو گھسیٹا گیا تھا اور تشبیہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح سے دی گئی تھی، اور سرکاری مولویوں سے فتوے لگائے گئے تھے اس کے خلاف کہ بھئی یہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. پھر وہی مولوی تھے جنہوں نے فتوے دیے بے نظیر کے معاملے میں کہ عورت کی حکمرانی اب جائز ہے. مطلب ہم لوگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تک کو نہیں بخشا. تو دنیا جو ہمیں دھکے مار رہی ہے، دنیا کو چاہیے ہمیں ٹھٹے مارے. قائد اعظم کو دنیا کی گھٹیا ترین ایمبولینس ہم لوگوں نے فراہم کی. میں تو عوام کے ڈر سے یہ نہیں بولتا کہ کہیں عوام دوبارہ اس چیز کو کریدنا شروع کر دے تو دنگے فساد نہ شروع ہو جائیں، ورنہ میں قائد اعظم کو بھی شہید کہتا ہوں، فاطمہ جناح کو بھی شہید کہتا ہوں. مائی بردر کتاب کا ذکر ہوا تھا جو فاطمہ جناح نے لکھی تھی، وہ کوئی کیسے پڑھے اس پہ تو پابندی عائد ہے. تو ہم لوگوں نے زیادتیاں کی، اب معافی مانگنے کا وقت ہے مشرقی پاکستان والوں سے کہ بابا ہم سے غلطی ہوئی ہے، سندھ میں بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں. اگر میرے معافی مانگنے سے دوبارہ میرا مغربی اور مشرقی پاکستان کا بھائی اسلام کی نسبت سے ایک ہو سکتا ہے تو مجھے اس کے پاؤں میں پڑنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. میری قوم کا معاملہ ہے. جب کرسی کی لالچ میں اس پاکستان کو کہہ سکتا ہوں ادھر تم ادھر ہم، تو پھر امت کے بقا اور وقار کے خاطر میں خود کو جھکا کے معافی بھی مانگنے کو تیار ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہوتی ہے حب الوطنی کا اصل تقاضا یا مسلمان ہونے کا اصل تقاضا. اس کے بعد آخری چیز پہ آتے ہیں کہ ہر بندے نے بات کرنا شروع کیا کہ ہم روزگار دیں گے. بھائی روزگار کیسے دیں گے؟ میں آپ کو ایک ماڈل دے کے جا رہا ہوں، صرف اس پہ تھوڑا سا رولا ڈالنا شروع کرتے ہیں تقریروں میں، ہر جگہ پہ حکومت یہ کر جائے گی کیونکہ PTI کی حکومت چلتی ہے سوشل میڈیا پہ. آج ٹویٹر ٹرینڈ چلاؤ، کل اس نے نوٹس لے لینا ہے. یہ سارے تماش بینوں کی حکومت ہے اور تماش بینی پہ چلتی ہے، اور ان کو کوئی آئیڈیا بیچ میں کلک کر جائے نا تو فوراً کریڈٹ لینے کے کھاتے میں کر بھی جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟
آپ کے ملک میں 2 لوگ بھیک مانگتے ہیں ایک سڑک پہ 5 سال پہلے، اور اب 6 لوگ یا 10 لوگ بھیک مانگتے ہیں اسی سڑک پہ. مجھ سے پہلے ہی آپ نے سے کسی ذکر کیا کہ بھیک مانگنا ہم لوگوں نے برا سمجھنا ہی نہیں کیا، اس کو بھی ذلیل کرتے ہیں. مطلب جہاں 2 لوگ بھیک مانگتے ہیں 10 لوگ بھیک مانگتے ہیں. وجہ پوچھو، وجہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، روزگار کوئی ملتا نہیں ہے، اوور پاپولیشن ہو گئی ہے، اوور نا اہلی ہو گئی ہے ان کی. آپ کے ساتھ ہی چائنا بنا تھا بھائی جان، 1 سال کے فاصلے پہ 125-130 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں تو کوئی بھیک نہیں مانگتا. تمہارے 22 کروڑ میں اوور پاپولیشن ہو گیا بھائی، عجیب بات ہے. چائنا نے بنائی ہے کاٹیج انڈسٹری. اب مسئلہ یہ ہمارا سیاستدان یہ بات بتاتا نہیں ہے، اور ہماری عوام یہ بات سننا نہیں چاہتی، کیونکہ اس میں چٹپٹی باتیں نہیں ہوتی، کسی سیاستدان کی ماں بہن پہ تبرہ جو نہیں ہو رہا ہوتا. مسئلہ یہ ہے مجھے. لیکن میرے ابا نے ایک بات بتائی کہ بیٹا ایک بار تم عوام کو سچ بتاؤ، وہ بور ہوگی، دوسری بار بتاؤ شاید اٹھ کے چلیں، تیسری بار کہیں گے نہیں یار یہ سچ کہہ رہا ہے. تو میں نے وہ کوشش کرنا شروع کر دی کہ ابھی واہ واہ والے شعر نہیں سناؤں گا، اب سچ بتاؤں گا سچ ہے کیا. کاٹیج انڈسٹری چائنا نے بنائی، کہا کہ لوہے کو اٹھا کے لے آؤ، وہاں ٹین ڈبے کو اٹھا کے جو باہر را مٹیریل ہوتا ہے یہ تو میں مشین دے رہے ہیں، حکومت نے مشین دے دی ہر گھر میں، اس مشین کے اندر ڈالو، وہ ٹک 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 کر کے سوئیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے وہ سوئیوں کا ایک باکس بناؤ، جو اچھی کوالٹی کی سوئی ہیں 50 روپے میں بکے گا وہ باکس امریکہ میں. جو ذرا لو کوالٹی کی سوئی ہے وہ 25 روپے کی بکے گی ساؤتھ افریقہ میں. جو اس سے چھوٹی کوالٹی کی سوئی ہے وہ بکے گی 10 روپے میں پاکستان میں. ہر ملک کو اس کے مطابق جو عوام برداشت کر سکتی ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں 5 بیٹیاں ہیں نا تو وہ ریاست پہ بوجھ نہیں ہے، نہ ماں باپ پہ بوجھ ہے. جتنے بچے اتنا فائدہ. 5 کے 5 کو دیں گے جناب سلائی مشین، اور اسے پہلے کورس کرا کے کہیں گے روزانہ صرف 2 جوڑے سیا کرو، 4 گھنٹے میں 1 جوڑا سل جاتا ہے اچھے سے. 8 گھنٹے کام کرو، 6 گھنٹے عیشی کرو، سو گاؤ کھاؤ پیو جو مرضی کرو. چائنیز کو بولا انہوں نے 7 روپے پر جوڑا اگر سلتا ہے تو یعنی کہ 700 روپے یعنی 1400 روپے ایک عورت کماتی ہے دن کا. وہ 5 بہنیں تو کتنا کماتی ہیں؟ 7000 روپے دن کا. مہینے کا 2,10,000. اماں ابا کی مزدوری میں نے نہیں ڈالی ابھی بیچ میں. وہ جو کپڑے سلتے ہیں وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آدھے بک جاتے ہیں، اور جو نہیں بکتے ان کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ ضائع نہیں جاتے. یہ بات قابل غور ہے. جو کپڑے بچ جاتے ہیں انہیں ریاست چین خریدتی ہے اور اسے سی پیک کے روٹ پہ چڑھا دیتی ہے. آدھے مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں بک جاتے ہیں، آدھے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بک جاتے ہیں. اور اس طریقے سے چائنا پوری دنیا میں تجارت کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جناب یہ دیکھو یہ چائنا ہے، یہ مڈل ایسٹ سٹیٹس ہیں یا سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں. چائنا یوں جاتا تھا سمندر کے راستے سے. ہم نے چائنا کو سڑک دے دی سی پیک کی صورت میں، چائنا صاحب سیدھا ادھر سے جاؤ، 3 دن کا سفر 1 دن میں طے کرو. 3 دن میں لاکھ روپے کماتے تھے، روزانہ لاکھ روپے کماؤ. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے میاں صاحب کو الو کے پٹھے کو 10 روپے یا 5 روپے کمیشن چاہیے صرف. اس نے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ جو داند ہمیں ٹکر گیا اس حکومت میں، داند پنجابی میں جانور کو کہتے ہیں، تو وہ جو ٹکر گیا اس نے جو تھوڑا بہت کام چل رہا تھا اس کو بھی رکوا دیا کہ جناب ماضی کی حکومت نے آپ سے کمیشن کھایا تھا. وہ تو بھائی اس بے وقوف کو پکڑو نا، چین کا کام کیوں روک رہے ہو؟ پاکستان کی ترقی روک دی ہے. آپ ان سے بولو یار آپ کا کنٹینر جاتا ہے اس میں سے 10% ہمارا مال جائے گا. گلگت اور کشمیر میں ہماری بہنیں شعلے بناتی ہیں، وہ بکا کریں گی برطانیہ جائیں گی، یا وہ بکا کریں گی سینٹرل ایشین سٹیٹس جائیں گی، یا مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں جائیں گی. ہمارا زر مبادلہ یوں اوپر چڑھے گا. آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر ٹیلنٹ موجود ہے، ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. اور اینڈ چیز پہ یہ رکھ لیں جناب، یہ میں ثبوت کے طور پہ بتا دوں کہ باقی ختم ہو رہا ہے. وہ یہ کہ امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کیسے کرتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. آپ کی پی ایم اے کاکول میں ایبٹ آباد کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، جہاں آپ کے کیڈٹس کی تربیت ہوتی ہے اور پھر وہ لیفٹیننٹ بن جاتے ہیں. وہی آگے جا کے پروموٹ ہو کے کوئی چیف بنتا ہے، کوئی کور کمانڈر بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بہترین فوجیں جو ہیں
ان کے جو بہترین آرمی آفیسرز ہیں جو کورس میں وہاں ٹاپ کرتے ہیں، برطانیہ میں، سری لنکا میں، کسی اور ملک میں، ایون جارڈن اور پیلسٹائن کے بھی، وہ پاکستان بھیجے جاتے ہیں دوبارہ کورس کرنے. ہمارے پاکستانی فوجی کیڈٹس کے ساتھ وہ آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایئر فورس کی اکیڈمی جو آپ کی سرگودا میں، ادھر دنیا کے بہترین فلائنگ آفیسر، فلائنگ کیڈٹس کو بھیجا جاتا ہے اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد کہ پاکستان میں جا کے ٹریننگ لو. تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. یہ ماڈل ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کر جائے، ہم رولا شولا اس پہ ڈالیں گے. نہ کرے تو یہ ہم نے اپنے دور میں آ کے کرنا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ بنانے جا رہے ہیں یونیورسٹی، اور ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اس کو بناؤ انٹرنیشنل طرز کی یونیورسٹی، جس میں سعودی عرب کا، جارڈن کا، لیبیا کا، سیریا کا، دبئی کا، افغانستان کا، ایران کا، عراق کا، تمام دنیا کے مسلم کنٹریز کے شہزادے، وہاں کے بادشاہوں کے بچے، ان کے بھانجے بھتیجے، ان کے ایم این ایز یا سینیٹرز کے بھانجے بھتیجے اور بچے، انہیں مفت تعلیم ادھر دیں. جو پروٹوکول یہاں کے ایم این اے کو ملتا ہے وہ پروٹوکول ان شہزادوں کو ملے پاکستان میں. اور اسلام آباد میں بڑے زبردست قسم کے پہاڑ ہیں، وہاں پر آپ فارم ہاؤسز بناؤ، ان کو سوئمنگ پول بنا کے دو. شیشہ پیتے ہیں، شیشہ لا کے دو یار. میں کانسیپٹ سمجھو. امریکہ بینگ اے کرسچن اسٹیٹ، اٹ ہیز گڈ انفلوئنس ان سعودی عربیہ. پاکستان کا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو مسلمان ریاست ہیں یار. وہ عیسائی ملک ہے امریکہ، سعودیوں سے اچھی دوست. انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ، اس کا اچھا دوستی یاری رہی افغانستان سے بھی اور ایران سے بھی. الحمدللہ ہماری ابھی بہتر ہونا شروع ہوئی آہستہ آہستہ، لیکن ہماری کیوں نہیں تھی پچھلے 20 سالوں سے؟ انڈیا نے انویسٹ کیا ان کے بچوں پہ، ان کے بچوں کو اسکالرشپس تھیں، ان کو اپنا نظریہ دیا. امریکہ نے عربوں کو اپنا نظریہ دیا اور پھر لا کے انہیں مسلط کر دیا، اور اب وہ امت کی قیادت کر رہے ہیں. اور جو ماڈل میں نے آپ کو دیا یونیورسٹی کا، پاکستان آپ کو پتہ ہے ان تمام ملکوں سے زیادہ خوبصورت ملک ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں، اگر اس ماڈل کو امپلیمنٹ کر دیں، انہیں وہ پروٹوکول دے دیں سعودی شہزادوں کو، باقی اسلامی ملکوں کے شہزادوں کو، اور ان کی تربیت میں، انہیں پڑھانے میں دن میں 10 سے 15 منٹ صرف نظریہ بیچ میں انکلکیٹ کر دیں، گھول کے پلا دیں انہیں. آج سے 20 سال کے بعد امت مسلمہ کو پاکستان ایک بہترین قیادت فراہم کرے گا، جس کی قیادت خود پاکستان کرے گا. آپ سمجھ آئیے اس چیز کی. پھر پاکستان بولے گا کہ جناب فلاں ملک نے آنکھ دکھائی ہے اسلام کے معاملے میں یا ناموس رسالت کے معاملے میں، چڑھ دوڑو. کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی ملک آپ کو بلیک میل کرے. لیکن اب تو جناب آپ ایک فیصلہ کرنے کی بات نہیں ہوتی کہ سعودی کہتا نہیں بیجا رامن آل کوالالمپور سمٹ میں جا رہے ہیں جناب، وہ نہیں وہاں جاؤ گے تو ہمارے مزدور واپس بھیج دوں گا. اپنے ہی بلیک میل کرتے ہیں. تو بھائی جان یہ کام نعروں سے حل نہیں ہونے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے ہونے ہیں. یہ تھا ہمارا منشور جو لا کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس چیز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں. اب کسی دوست کا کوئی سوال، کوئی سجیشن ہے تو ہم اگلے 5-10 منٹ میں اسے لیتے ہیں اور محفل کو برخاست کرتے ہیں. کوئی سوال جناب؟